بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو میں ہم نیکسٹ اپنے قواعد کو ڈسکس کریں گے، جس کے اندر ہمارا ٹاپک ہے واحد جمع، جس میں جمع مکسر اور جمع سالم کو ہم ڈسکس کریں گے، اور جمع الجمع۔ تو پہلے تو آپ کو کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ واحد اور جمع کسے کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایک چیز ہو تو اسے واحد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ایک سے زیادہ چیز ہو تو اسے ہم جمع کہتے ہیں۔ مثلاً پینسل اگر ایک ہے تو اسے ہم پینسل بولتے ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ پینسل ہوگی تو اسے ہم پینسلیں کہیں گے، اور پینسلیں جو ہے وہ جمع ہو جائے گی۔ یہاں پہ ڈیفینیشن بھی دی گئی ہے، وہ لفظ جو فقط ایک شخص شے کا مطلب ہوتا ہے چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہو، واحد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز کو ہم نے بتانا ہے تو اسے ہم واحد کہتے ہیں۔ اور جمع کے لیے جو ہے وہ لفظ جو ایک سے زیادہ اشخاص یعنی ایک سے زیادہ شخص، اشیاء یا جگہوں کے لیے استعمال ہو، جمع کہلاتے ہیں۔ مثال عمرہ کہتے ہیں امیر لوگ، اخبارات، مساجد۔ اسی طریقے سے اب ہم پڑھیں گے جمع کی صورتیں۔ تو جمع کی جو ہیں 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تثنیہ، عربی زبان میں 2 چیزوں کے لیے جمع کی ایک الگ صورت استعمال کی جاتی ہے، اسے تثنیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 چیزوں کے لیے۔ یاد رکھیے گا تثنیہ کتنی چیزوں کے لیے؟ صرف 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوگی۔ جیسے والد سے والدین، تو والدین 2 ہوتے ہیں، ماں اور باپ، ٹھیک ہے، والد اور والدہ دونوں کو ملا کے ہم والدین کہتے ہیں۔ عید سے عیدین، 2 عیدیں ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، تو ان دونوں کو ملا کے ہم عیدین کہہ دیتے ہیں۔ عربی میں جو ہے موسٹلی ہم 2 چیزوں کے لیے آخر میں یہ اور نون کا اضافہ کر کے تثنیہ یعنی اس کا جو ہے جمع بناتے ہیں، اسے تثنیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جمع سالم۔ جمع سالم جو ہے واحد سے جمع بناتے وقت واحد کے حروف میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو تو اسے جمع سالم کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی مثلاً آپ نے ماہر ہے تو ماہر کا ماہر ایز اٹ از جمع میں آ رہا ہے، اس کے اندر کسی چیز کا تھوڑا سا اضافہ کیے یہ اور نون کا، اور اس کی جمع بن گئی ماہرین۔ اسی طریقے سے مجاہد سے مجاہدین، بس اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، جو اس کی اصل جو اس کا تھا وہ چینج نہیں ہوا، تو اسے ہم کہیں گے جمع سالم۔ سالم کا ہوتا ہے پورا، سالم کا مطلب ہوتا ہے پورا، تو مطلب کہ اس کے اندر جو بیس ورڈ ہوتا ہے وہ پورا کا پورا ایز اٹ از آتا ہے جمع کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر میں کیا ہوتا ہے؟ واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی صورت بالکل بدل جائے تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ اس میں جیسے اب صورت اس کی تجویز جو ہے نا، یہ پورا ورڈ چینج ہو جائے گا۔ مثلاً تجویز سے تجاویز، تجویز نہیں رہا، اب تجاویز بن گیا۔ منظر سے مناظر بن گیا، ٹھیک ہے، تو یہ ورڈ ہی چینج ہو جاتا ہے اس میں۔ اس کے علاوہ ہے جمع الجمع۔ جمع الجمع کہتے ہیں کسی واحد سے جمع بنائیں اور پھر اس جمع کی مزید جمع، تو اسے جمع الجمع کہتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں مثال سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ خبر واحد ہے، خبر سے میں نے جمع بنائی اخبار، اخبار کی مزید جمع بنائی اخبارات، ٹھیک ہے، اخبارات اس کی مزید جمع بن گئی، تو یہ اسے ہم کہتے ہیں جمع الجمع۔ اسی طریقے سے لقب سے القاب اور پھر القاب سے القابات، تو یہ جو ہے اسے ہم جمع الجمع کہتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ ان کی آپ نے جمع لکھنی ہے اور انہیں اپنے جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے۔ میں آپ کو جمع بتا دیتی ہوں، جملے آپ خود بنا لیجیے گا۔ حاضر کا ہو جائے گا حاضرین، احسان احسانات، امام سے ائمہ ہو جائے گا، یا امامان بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ مضمون سے مضامین ہو جائے گا، سید سے سادات ہو جائے گا، کتب سے جو ہے اقتاب ہو جائے گا، دار سے دیار ہو جائے گا، شجر کا اشجار، اور محاورہ سے محاورات ہو جائے گا۔ اس کے میں لاسٹ میں آپ کو جو ہے اس کی ایک پکچر بھی دے دوں گی، تو ساتھ میں اٹیچ کر دوں گی، تو اس کے اندر آپ کو جملے اور ان کے معنی اور جمع بھی مل جائیں گے۔ نیکسٹ ہے درج ذیل واحد کی جمع اور جمع الجمع لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تو ان کی جو ہے ہمیں پہلے تو جمع لکھنی ہے، پھر اس سے جمع الجمع لکھنی ہے، اور پھر انہیں اپنے جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس فرسٹ ورڈ ہے نادر۔ نادر کا ہو جائے گا جمع نادرین، اور جمع الجمع ہو جائے گی نوادر۔
اس کے بعد ہے ہمارے پاس نور، نور سے ہو جائے گا انوار اور پھر جمع الجمع ہو جائے گی انوارات. دوا سے ہو جائے گا دوائیں اور پھر اس کی جمع الجمع میں ہم لکھیں گے ادویات. پھر وجہ کا ہو جائے گا وجوہ اور پھر جمع الجمع میں وجوہات. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے تذکیر و تانیث. تذکیر و تانیث کہتے ہیں کسی جنس کو بتانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ لائک جیسے ہمارے پاس لڑکا لڑکی ہے تو یہ ان کی جنس پتہ چلتا ہے، جینڈر کو معلوم کرنے کو اس کو تذکیر و تانیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تذکیر و تانیث کی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور غیر حقیقی. حقیقی تذکیر و تانیث میں جنس کی صرف دو ہی قسمیں ہیں. ابھی اس میں ہم کون سا ڈسکس کر رہے ہیں؟ دو قسموں میں سے حقیقی ڈسکس کر رہے ہیں جس میں اس کی صرف دو ہی قسمیں آگے، یعنی کہ نر یعنی کہ میل میسکولائن اور مادہ فیمینائن جو کہ فیمیل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مرد اور عورت والا. مذکر مرد عورت کے لیے اور مرد جو ہے مذکر کے لیے اور عورت کے لیے مؤنث. یہ تذکیر و تانیث جانداروں کے لحاظ سے کی گئی ہے اور اس کی پہچان اور تمیز آسان ہے. آپ سب کو پتہ ہوتا ہے خالو جو ہے آپ کا مذکر ہوگا، خالہ مؤنث ہوگی. اسی طریقے سے آپ کی جو ہے بھتیجا جو ہے وہ مذکر ہوگا، بھتیجی مؤنث ہوگی. تو اس طرح کے آپ کو زیادہ تر معلوم ہوتے ہیں. بے جان چیزوں میں تذکیر و تانیث جو ہے کوئی شے نہیں، یعنی ان میں نر اور مادہ کا تصور موجود نہیں. یہاں پہ تصویر نہیں آئے گا، تصور ہے، تصور موجود نہیں. بے جان چیزیں ہیں جیسے کہ ٹیبل ہے، پینسل ہے، تو اس میں جو ہے چونکہ یہ جاندار نہیں ہے تو اس میں تذکیر و تانیث جو ہے وہ تصور نہیں پایا جاتا. اب ان چیزوں کے جو ہے نا ہم نے جملے بنا کر ان کی تذکیر و تانیث کو واضح کرنا ہے. تو پہلا ہے ہمارے پاس بندرگاہ. تو بندرگاہ جو ہوتا ہے اس کا جملہ اگر ہم بنائیں، آپ نے جملہ کوئی ایسا بنانا ہے جس سے نا اس کی جو ہے پتہ لگ جائے کہ یہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے میں بولتی ہوں لڑکا کو آپ نے پینسل کا آپ نے پتہ کرنا ہے کہ پینسل مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو آپ کہیں گے یہ کس کی پینسل ہے. کس کا پینسل نہیں بول رہے آپ بول رہے ہیں یہ کس کی پینسل ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پینسل کیا ہوگی؟ مؤنث ہوگی. اسی طریقے سے آپ یہاں پر بندرگاہ کا ایسا کوئی جملہ بنائیں گے. تو بندرگاہ کا جملہ ہم بنا لیتے ہیں جیسے کہ کراچی کی بندرگاہ بہت خوبصورت ہے. اب میں بولوں کراچی کی بندرگاہ، ٹھیک ہے، کراچی کی بندرگاہ بہت خوبصورت ہے. جیسے کہ اب بندرگاہ کا یہ جملہ جو ہے اس سے اتنی اچھی تذکیر و تانیث واضح نہیں ہو رہی ہے. ہم کہہ لیتے ہیں کراچی کی بندرگاہ تجارتی حوالے سے بہت اہم ہے. تو یہاں پہ کی بندرگاہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بندرگاہ جو ہے وہ یہاں پہ مؤنث کے طور پہ آئے گا. آپ ویسے بھی پوچھتے ہیں یہ کون سی بندرگاہ ہے، کون سی سے آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے. پھر اس کے بعد ہے مٹھاس. تو مٹھاس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہد کی مٹھاس زبان پر ایک منفرد ذائقہ چھوڑتی ہے. تو شہد کی مٹھاس یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مؤنث ہے. شہد کی مٹھاس، کی سے ہمیں یہاں پہ اندازہ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہے مہک. آپ مہک کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھولوں کی مٹھاس پھولوں کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. پھولوں کی مہک کیا تھی؟ پھیلی ہوئی تھی، پھیلا ہوا نہیں تھا. تو پھیلی ہوئی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مؤنث ہے. اس کے بعد گلستان. ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلستان کی ہریالی دل کو چھو جانے والی ہے. گلستان کی ہریالی، ٹھیک ہے. تو گلستان کی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے. اس کے بعد ہے دیوان غالب. دیوان غالب کو ہم جملے میں اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں جیسے میرا دیوان غالب گم ہو گیا ہے. یہ یاد رکھیے گا دیوان جو ہوتا ہے ہمیشہ مذکر ہوتا ہے. تو دیوان جو ہے مذکر ہوتا ہے اور اسی لیے جملے میں بھی ہماری اکثر ہم کہتے ہیں میری دیوان غالب گم ہو گیا. میری نہیں ہوتا ہے، میرا ہوتا ہے. میرا دیوان غالب گم ہو گیا ہے. لوہا
ہم کہہ سکتے ہیں لوہا مضبوط دھات ہے جو عمارتیں بنانے میں استعمال ہوتا ہے. لوہا استعمال ہوتا ہے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ مذکر ہے. اس کے بعد ہے نانگا پربت. نانگا پربت ایک مشہور چوٹی کا نام ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نانگا پربت جو ہے یہ مذکر ہے بچوں. نانگا پربت جو ہے نام ہے. چوٹی جو ہے یہاں پہ جو ہے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ نانگا پربت ایک بلند چوٹی ہے یا نانگا پربت ایک مشہور چوٹی ہے. تو چوٹی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مؤنث ہے. چوٹی مؤنث ہوگی لیکن نانگا پربت جو ہے وہ خود کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا. نانگا پربت خود تو ایک پہاڑ ہی ہے نا. چوٹی پہاڑ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کٹیا. گاؤں میں ایک چھوٹی سی کٹیا تھی جہاں بوڑھا شخص رہتا تھا. یا یہ کٹیا مٹی سے بنی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. کٹیا تھی. ایک چھوٹی سی کٹیا تھی. اس کے بعد ہے چولہا. اس کا جملہ ہم بنا سکتے ہیں ماں نے چولہا جلا کر کھانا پکانا شروع کیا. چولہا جلا کر کھانا پکانا شروع. یا اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا چولہا خراب ہے. ٹھیک ہے. ہماری چولہا خراب نہیں کہتے، ہمارا بولتے ہیں. تو اس سے ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس مذکر ہے چولہا. تو یہاں سے آپ بچوں دیکھ سکتے ہیں ان کے جملے بھی. اس کے بعد بچوں ہمارے پاس آتا ہے مقولہ. تو مقولہ کہتے ہیں کسی کی کہی ہوئی بات کو انہی الفاظ میں بیان کرنا. ٹھیک ہے. اسے مقولہ کہتے ہیں. جیسے والد صاحب نے کہا محنت کرو گے تو کامیابی حاصل ہوگی، کامیابی حاصل کرو گے. اگر کسی کے قول کو اپنے الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ منقولہ کہلائے گا. وہ مقولہ نہیں ہوگا، منقولہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. قول ہوتا ہے کسی کے ایگزیکٹ کہے ہوئے الفاظ. جیسے میں نے کہا کہ آج چھٹی ہے تو میں کل جا کے کسی کو بتاؤں گی کہ میڈم نے کہا تھا کہ آج چھٹی ہے. تو ایز اٹ از وہی ورڈز کو میں بتاؤں گی تو اسے ہم مقولہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ ضرب المثل ہے. ضرب المثل کہتے ہیں یہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے اور کسی واقعے کو بتانے اور اس پر مہر تائید ثبت کرنے کا ایک نرالا انداز ہے جس سے گفتگو اور کلام میں چاشنی پیدا ہوتی ہے اور مضمون نہایت عمدہ ہو جاتا ہے. ضرب المثل کو کہاوت بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا انگور کھٹے ہوتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. تو یہ جو ہے ضرب المثل ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری ہوتی ہے بیک گراؤنڈ میں، اس کو بنا کر جو ہے یہ بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ضرب المثل اور ان سے کوئی نہ کوئی ہمیں سبق جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس محاورہ. محاورہ کہتے ہیں دو یا دو سے زائد الفاظ جو حقیقی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں. ٹھیک ہے. اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوں گے، یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوں گے. یہ MCQ کے لیے مارک کر لیں آپ. ٹھیک ہے. بہت امپورٹنٹ MCQ ہے. اکثر پوچھا گیا ہے کہ محاورہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا ہے. مثلا آنکھیں دکھانا، اصل میں کوئی آپ کو آنکھیں نہیں دکھا رہا ہوگا. آنکھیں دکھانے کا یہی مطلب ہوگا کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ایک آپ کو ایک خبردار کرنے والی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے بندہ. تو خبردار کرنا یہاں پہ ہوتا ہے. آسمان سے باتیں کرنا، آسمان سے اصل میں تھوڑی نہ کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو آسمان سے باتیں کرنے کا یہی مطلب ہے کہ غرورانہ انداز میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے روزمرہ. روزمرہ جو ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق حقیقی معنوں میں استعمال ہو. تو روزمرہ ہمارے پاس حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ اہل زبان کی عام بول چال کے مطابق ہوتا ہے. یہ آپ نے دو باتیں اپنے پلے سے باندھ لینی ہیں کیونکہ یہ MCQ میں آپ سے پوچھی جائیں گی. مثلا بھارت آئے دن کشمیریوں پر ظلم ڈھاتا رہتا ہے. اس جملے میں آئے دن درست روزمرہ ہے. اس کی جگہ اگر ہم لکھیں گے نا آئے روز تو یہ غلط ہے. ہم یہ نہیں کہتے آئے روز بھارت کشمیریوں پر ظلم ڈھاتا رہتا ہے. یہ اہل زبان کی بول چال کے خلاف ہے. ہم صحیح جملہ ہوتا ہے بھارت آئے دن کشمیریوں پر ظلم ڈھاتا ہے. اس طرح روز بروز، 5 7 وغیرہ.
ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اب آپ کے لیے ایک ٹاسک انہوں نے دیا ہے کہ نام دیومالی کے متن میں استعمال ہونے والے درج ذیل نامانوس الفاظ، محاورات، ضرب المثل، مترادفات اور مرکبات پر مشتمل فقرات کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنی ساتھی طلبہ کے سامنے بیان کریں. یعنی اپنے کلاس فیلو کے ساتھ آپ نے اس کو پھر بیان کرنا. یہ آپ کو سارے نیچے دیے گئے ہیں. تو امید کرتی ہوں بچوں آپ ساروں کو جو ہے یہاں تک اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے یا آپ اس پر الگ سے ویڈیو آپ کی خواہش ہو کہ میں بناؤں تو آپ ضرور بتائیے گا. اس پر ہم الگ سے ایک ویڈیو جو ہے وتھ پریکٹس بنا دیں گے آپ کو. اور اگر کوئی کویشچن ہے تو نیچے کامنٹ میں ضرور پوچھیے، اپنے ڈاؤٹ ضرور سے کلیئر کیجیے. کیونکہ بچوں اردو 100 نمبر کا آپ کا جو ہے وہ 75 مارکس کا 9th والوں کا پیپر ہوتا ہے اردو کا. تو 75 مارکس جو ہیں بہت زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. اس میں سے آپ کے 70+ مارکس آنا تو نہایت امپورٹنٹ اگر آپ اچھے نمبر سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اور جو آپ پچھلے سالوں کو آپ دیکھتے جائیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بچے جو ہے اصل میں سائنسز کو اچھے سے کر لیتے ہیں، لیکن اپنے جو انگلش اردو ہے اس پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے یا اس کو کم ٹائم دینے کی وجہ سے، اس کو کم اہمیت کا حامل سمجھنے کی وجہ سے بچے جو ہے اردو میں اپنے اور انگلش میں مارکس لوز کر بیٹھتے ہیں. حالانکہ یہ آپ کو مارکس دلانے والے سبجیکٹ ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے کہیں سائنسز میں کم ہو بھی جاتے ہیں تو یہ سبجیکٹ ایسے ہیں جہاں سے آپ اپنے مارکس کو اچھا کر سکتی ہیں. سو ان پہ بھی ضرور آپ فوکس کیا جائے. ایٹ لیسٹ اگر آپ پورے ہفتے میں اگر آپ ان کو نہیں کر سکتے تو سیٹرڈیز اور سنڈیز اپنے ویکینڈز پہ ضرور ان پہ فوکس کریں. اچھے سے پڑھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.